بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ دوسرا سبجیکٹ، دوسرا گھنٹہ فقہ میں کیا پڑھے اب تک ہم؟ فقہ کا معنی، مطلب، اس کی اہمیت ایک کلاس، اس کے بعد اسلام کا معنی، مطلب اور اس کے ارکان یہ پڑھے۔ اسلام کے ارکان پڑھ رہے ہیں اور کچھ نہیں، شارٹ کٹ میں سمجھنا ہوتا۔ فقہ پڑھے، اسلام کے ارکان پڑھ رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز مختصر۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اسلام کا پہلا رکن پڑھے۔ یہ پہلا رکن میں دو چیزیں ہیں تو دونوں کو الگ الگ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب، پھر محمد رسول اللہ کا معنی اور مطلب جو کہ رکن ہے۔ اس کے بعد پڑھے رمضان کے روزے جو ایک رکن ہے، پھر پڑھے زکوٰۃ جو ایک رکن ہے، پھر پڑھے حج ایک رکن ہے۔ تو سمجھے، لا الہ الا اللہ ایک کلاس، محمد رسول اللہ ایک، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج۔ ایک رکن باقی رہ گیا اسلام کا جو نہیں پڑھے، کیا؟ صلاۃ، وہ ہے الرکن الثانی اقامت الصلاۃ، نماز۔ صلاۃ بولنا، نماز بولنا۔ نماز اردو میں ہے، صلاۃ عربی میں، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں بھی اگر آپ کوشش کریں صلاۃ بولنے کی تو اچھی چیز، جیسے علماء نے مشورے دیے تھے۔ صلاح کی بہت اہمیت ہے، صلاح قائم کرنا اسلام کا ایک رکن ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جو صلاح کی اہمیت کو بتاتی ہیں، اور صلاح قائم کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے مختلف آیتوں میں۔ پانچ آیتوں کو ترجمے کے ساتھ سنیے آپ۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یعنی ان کی بات کو اللہ نے نقل کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو صلاح قائم کرنے والا بنا۔ کس نے کہا؟ دوسرے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا میری یاد کے لیے صلاح قائم کیا کرو، صلاح قائم کرو۔ تیسرے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یہ کہا وَأَوْصَانِي انہوں نے یہ خبر دی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، سورہ مریم۔ میں جب تک زندہ رہوں، عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں صلاح اور زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں، صلاح پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں۔ کس کو کہا اللہ نے یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کتنے پیغمبر ہو گئے؟ تین الگ الگ، دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا صلاح قائم کرنے کا، جو آخری بڑے نبی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو وحی کی جا رہی ہے کتاب کی، قرآن کی، اس کو تلاوت کیجیے آپ، وہ وحی پڑھیے آپ، واقم الصلاۃ، اور صلاح قائم کیجیے۔ کس کو کہا اللہ نے یہ سب اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے بڑے پیغمبر، اولو العزم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے تمام ایمان والوں کو، میں اور آپ اور اس روئے زمین پر جتنے ہیں یا قیامت تک جتنے ایمان والے آنے والے ہیں انشاءاللہ، ان تمام کو یہ حکم ہے کیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً صلاۃ یعنی نماز، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، مومنوں پر فرض ہے، وقت پر پڑھنا فرض کر دیا گیا۔ تو یہ پانچ آیتیں صلاح کی اہمیت، صلاح قائم کرنا یعنی پابندی سے پڑھنا اس کو، اس کی اہمیت کو بتا دیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اور بھی مزید اس کے فائدے اور کیا کہتے ہیں اس کو، صلاح کے جو ہے کی اہمیت کیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً صلاح فحش اور منکر کاموں سے بچاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے صلاح کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ اتنی اچھی چیز ہے، اتنی مفید چیز ہے کہ یہ انسان کو فحش یعنی برائیوں سے، منکرات برائیاں، فحش اور منکرات، ٹھیک ہے، زبانی یا پریکٹیکل کی جانے والی برائیاں، تمام قسم کے فحش اور منکر سے روکنے والی چیز ہے صلاح۔ کہ صلاح کوئی خشوع و خضوع سے پڑھے، صلاح کوئی خشوع و خضوع سے پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہر قسم کے منکرات سے، برائیوں سے جو ہے روکتا ہے۔ سمجھ میں ہے نا؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، کہا
یہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنتوں میں عزت دیے جائیں گے، مکرم ہوں گے، باعزت ہوں گے۔ دیکھیے صلاح کی اہمیت کہ صلاح قائم کرنے سے آپ کو جنت ملے گی اور عزت ملے گی۔ جنت میں جانا ہی عزت ہے، اس کے علاوہ بھی وہاں اور عزتیں آپ کو دی جائیں گی۔ کب؟ جب آپ صلاح کی حفاظت کرتے، نماز کی پابندی کرتے۔ کچھ حدیثیں بھی ہیں، 2-3۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد ترمذی کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسرا والی شب نماز 50 فرض ہوئی تھی، پھر کم کر دی گئی یہاں تک کہ 5 کر دی گئی۔ پھر اعلان ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَيُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسَ 50، اس 5 سے آپ کو 50 دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ خبر دے رہے ہیں کہ صلاح جو فرض ہوئی کب ہوئی؟ معراج کی شب، اسرا اور معراج کی شب، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا یہ تحفہ دینے کے لیے آسمان، تو اس وقت ہوئی تھی، یہ فرض ہوئی تھی 50۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اس کو 5 کم کر دیا، 50 میں سے 45 کم کر دی گئی نمازیں عبادت صلاح۔ کتنی بچے؟ 5۔ اللہ نے فرمایا، اعلان، میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے، میں نے 50 فرض کی تھی، پڑھنا 5 ہے تو پڑھو گے 5، اجر ملے گا 50 کا، بات بدلی نہیں۔ یہ مطلب ہے 50 ہی ہے، ادا کرنا ہے 5، ملے گا اجر 50 کا، بات بدلتی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، رحم اور حکمت رہی۔ چلیے، تو اس سے صلاح کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ زمین پر فرض نہیں ہوئی، اس کے لیے آسمان میں بلایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ 50 ہوئی تھی جو کم کر کے اللہ کے رحم سے، کرم سے 5 ہمیں ملی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسری حدیث، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر معلوم، نہر پانی کی جو صاف پانی ہے، کلین واٹر، بہترین صاف میٹھے پانی کی نہر بہ رہی ہے، مثال کے طور پر، اس کا لفظ نہیں ہے میٹھے کا، میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں، تشریح میں بتا رہا ہوں، حدیث کا لفظ ایک نہر جو ہے بہ رہی ہے، تو اور تم جو ہے اس پانی سے نہر میں 5 مرتبہ 5 ٹائمز نہاتے ہو، کیا جسم پر میل بچے گا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں، کیا بچے گا؟ 5 مرتبہ نہا رہا ہے اس بہتے پانی سے، بہتا پانی پاک ہوتا ہے، تو آدمی کے جسم میں میل کیسے باقی رہے گا؟ تو نبی نے فرمایا بالکل یہی مثال ہے 5 وقت کی صلاح کی، کہ ان صلوات سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث، اس سے بھی صلاح کی نماز کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ چوتھی حدیث، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمل الصلاه فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر، رواه احمد الترمذی، مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا وہ صلاح ہے۔ پہلے حساب ہوگا مطلب اور بھی ہے حساب، اور بھی ہے حساب، فکر کر لو اللہ کے بندو، حساب ہونے والا ہے قیامت کے دن سب کا، اور لینے والا علیم اور خبیر ہے۔ یقیناً سب سے پہلے جس کا حساب بندے سے لیا جائے گا اس کے اعمال میں سے، عمل بہت سارا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، بہت سارا عمل کرتا ہے نا، سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ عمار، صلاح۔ اگر یہ درست تو سارے اعمال، اگر یہ درست ہو جائے تو انسان نجات پائے گا، کامیاب ہوگا، اور اگر یہ بگڑ گئی مطلب خراب ہو جائے، حساب اس میں گڑبڑ ہو گئی، حساب میں، پہلے حساب میں، تو پھر خواب و خسر، نقصان اٹھائے گا اور ناکام ہو جائے گا۔ اس سے بھی صلاح کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کی ایک آخری حدیث بھی سنتے چلیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ صلاح ہے، جس نے صلاح چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ مسند احمد کی اور سنن کی یہ روایت ہے۔ ان حدیثوں پر آپ غور کریں، صلاح کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آخری حدیث کے بارے میں غور کریں تو نیند اڑ جائے گی، بھائی اڑ جائے گی نا، کیا نیند اڑ جائے گی نا، کہ عہد جو ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلاح ہے۔ صلاح پڑھنے والا مسلمان، صلاح چھوڑنے والا کافر۔ چھوڑنا مطلب چھوڑنا، نہ وقت پر پڑھتا ہے نہ وقت نکلنے کے بعد پڑھتا ہے،
اٹھنا تھا، پڑھنا تھا نماز فجر کو جا کر، یا عصر میں، ظہر میں، مغرب میں، سو گیا نہیں پڑھا، اٹھا پھر بھی نہیں پڑھا، نہ ادا ہوئی نہ قضا ہوئی، اس کو کہتے ترک، چھوڑ دیا خلاص، یہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہمیں۔ صلاح کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے طہارت۔ صلاح کے لیے جو ضروری چیز ہے کیا ہے وہ؟ بولیے بھائی، معلوم طہارت مطلب؟ طہارت لینا بولتے ہیں حیدرآباد میں، طہارت لو جاؤ بولتے ہیں ایسے حیدرآباد میں بولتے ہیں۔ چلیے، تو طہارت مطلب پاکی صفائی۔ طہارت کا مطلب اردو میں کیا ہے؟ پاک صاف رہنا طہارت نا۔ تو طہارت جو ہے دو قسم کی ہے، معنوی، حسی۔ طہارت جو ہے حسی اور معنوی ہوتی ہے، اس کے بغیر صلاح نہیں ہو سکتی۔ تو ضروری ہے کہ وہ ہم سمجھیں کہ معنوی طہارت کیا ہے، حسی طہارت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا چیزیں جو ہے نجاست ہیں، تاکہ نجاست، گندگی، جس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ صلاح ہماری صحیح ہو جائے۔ صلاح صحیح ہونے کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت شرط ہے، طہارت سے ہیں تو صلاح ہے ورنہ نہیں ہے۔ اب طہارت کو سمجھنا چاہیے نا بھائی ہمیں، کیونکہ یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر ہماری صلاح نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر طہارت ایک معنوی ہوتی ہے، ایک حسی ہوتی ہے، ان کو سمجھیں گے۔ نجاست کیا چیز ہے اس کو سمجھیں گے، کیونکہ آئل لگ گیا کپڑے پہ، اب کیا، وضو کر لیے تھے، جاتے جاتے گاڑی کا آئل لگ گیا، اب یہ نجاست ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ صلاح پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ پانی لگ گیا، کیچڑ لگ گیا، کوئی بھی چیز، تو یہ سمجھنے والے، مٹی لگ گئی، کوئی چیز، نجاستوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کہ بڑا اہم موضوع ہے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن آئندہ کلاس میں جو ہے اس کا لب لباب یا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی صلاح کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے صلاح کا پابند ہم سب کو بنا دے، آمین۔ آخر الحمد للہ رب العالمین۔